بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ٹی وی ٹوڈے کی سحر ٹرانسمیشن ریان رمضان میں خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ رب العزت کے احسانات میں سے ایک احسان ماہ رمضان اور اس کے انعامات میں سے ماہ رمضان کی سحری بہت ہی بابرکت وقت ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ وقت عطا کیا، ہمیں روزہ عطا کیا، رمضان عطا کیا۔ ناظرین، کل اس دوسرے عشرے کا اختتام ہو رہا ہے اور کل شام تیسرا عشرہ شروع ہو جائے گا۔ تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے اور ساتھ ہی اعتکاف کا عشرہ ہے۔ تو ہم نے آج کوشش کی ہے کہ ہم اعتکاف کے مسائل کے اوپر گفتگو کریں، تاکہ جن لوگوں نے اعتکاف پر بیٹھنے کی نیت کی ہے انہیں اس معاملے میں معلومات مکمل طور پر حاصل ہو جائیں۔ آج ہم اسی سلسلے میں گفتگو کریں گے اور ہمارے ساتھ مہمان مقرر ہوں گے۔ اپنے پروگرام کا آغاز ہم اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے کرتے ہیں۔ میں تلاوت قرآن پاک کے لیے ملتمس ہوں قاری محمد عثمان صاحب سے کہ وہ تلاوت قرآن پاک پیش فرمائیں اور ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت کے پاک کلام سے منور فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا إن
إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا غشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها
माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाफ़िज़ साहब, आप समाम बांध देते हैं। एक सबसे आला कलाम कुरान पाक और ख़ूबसूरत आवाज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाएँ। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और नात हम सुनते हैं हाफिज़ अहमद रज़ा क़ादरी साहब से। सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। सबसे औला हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले। शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को चाहिए, कौन देता है देने को चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुझतनी कीजिए, गमज़दों को रज़ा मुझतनी कीजिए, गमज़दों को रज़ा मुझतनी कीजिए। बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी। अल्लाह, आज तो हाफिज़ साहब ने भी समा बांध दिया और बहुत खूबसूरत अंदाज में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। नाज़रीन, दूसरा अशरा इख्तिताम की जानिब रवां दवां है और माह रमज़ान गुज़र चुका और आखिरी अशरा बाकी है।
جو نارے جہنم سے آزادی کا اشرا ہے۔ کل سے 20ویں روزے کے اختتام پر اہل ایمان پوری دنیا کے اندر اعتکاف شروع کریں گے، اور یہ 10 دن کا اعتکاف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے سب فرمائیں گے۔ ناظرین، ہم پورا ماہ رمضان یہ کوشش کرتے رہے کہ آپ تک بہترین ٹاپک پہنچائے جائیں، بہترین مہمانوں کے ذریعے سے آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے، اور دین کا جو حقیقی چہرہ ہے اس کو پیش کیا جائے، نہ کہ جو ہمارا چہرہ مغرب سے پیش کرایا جاتا ہے، یورپ سے پیش کرایا جاتا ہے، یا وہ لوگ جو دین کے دشمن ہیں وہ ہمارا چہرہ پیش کرتے ہیں، بلکہ حقیقی چہرہ اسلام محبت کا دین ہے، اسلام نجات کا دین ہے، اسلام خوشیوں کا دین ہے، اسلام دنیا کو استعمال کر کے آخرت میں نجات کے ذریعہ بنانے کا دین ہے۔ اسلام نے کبھی بھی دین کے معاملات میں سختی نہیں کی، اسلام نے آسانیاں پیدا کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرنے والی ہستی اور دین کے اندر آسانی پیدا کرنے والی ہستی۔ آپ غور فرمائیں کہ آسانی کا اتنا خیال تھا کہ نماز تراویح 3 دن پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح روک دی، کہ یہ اتنا پسندیدہ عمل ہے کہ اللہ رب العزت کو کہیں پسند آ جائے، اور یقینی طور پہ آیا ہے، تو کہیں یہ فرض نہ ہو جائے اہل ایمان کے اوپر۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے، آپ کے لیے اس آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھتے رہے۔ یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ پورا عشرہ، ویسے تو پورا ماہ رمضان، اور اس پورے ماہ رمضان میں یہ والا عشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پر عبادت کے لیے مختص ہوتا تھا۔ دنیا کے سارے کام چھوڑ دیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو مسجد کے اندر معتکف کر لیا کرتے تھے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ مسجد میں اعتکاف فرمایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی دعائیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی مناجات تھی، وہ میرے اور آپ کے لیے تھی، اور مجھے اور آپ کو سکھانے کے لیے تھی۔ ناظرین، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کسی احسان کا بدلہ دنیا کے اندر نہیں دے سکتے، اور ان کا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ناظرین، بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اپنی گفتگو کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ اپنی گفتگو بریک کے بعد جاری رکھیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ناظرین، ہم آخری عشرے اور اعتکاف کی بات آج کر رہے ہیں، اور ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ناظرین، ہمیں بریک میں محمد عقیل نقشبندی صاحب نے جوائن کیا ہے۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے پیش کریں۔ جی۔ منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ میرے آقا
مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے میرے آقا، مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا اپنے ممدوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے، اپنے ممدوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے، اپنے ممدوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، اپنے ممدوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے، مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں۔ خوبصورت انداز میں بہت پیاری نعت پڑھ رہے تھے نقشبندی صاحب۔ واقعتاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی کہ کسی کو مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود لحاظ رکھتے تھے، لوگوں کی ضروریات کا لحاظ رکھتے تھے، لوگوں کا خیال رکھتے تھے، اور لوگوں کا خیال اتنا رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ایک ایک صحابی سے متعلق پتہ ہوتا تھا اس کی ضرورت کیا ہے، اور وہ آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ قیامت والے دن بھی ہماری اس طرح ہی سرپرستی فرمائیں گے۔ امید بھی رکھنی چاہیے، یقین بھی ہونا چاہیے کہ قیامت والے دن ہمارا ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھام لیں گے اور ہمیں پل صراط سے لے جائیں گے، ہمیں جہنم سے آزادی دلوائیں گے اللہ رب العزت کے کرم سے، اور ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ قیامت والے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی نصیب ہوگا۔ ناظرین، بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اعتکاف ہے اور اعتکاف کے مسائل کا ہم نے تذکرہ کرنا ہے۔ ناظرین، کل سے انشاءاللہ اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اس کے فرائض اور یہ کیوں اس کی اہمیت ہے یہ ہم سنتے ہی رہتے ہیں۔ بات دراصل ہم نے یہ آج کرنا ہے کہ اس میں کن کن چیزوں کی اجازت ہے اور کن کن چیزوں کی اجازت نہیں ہے۔ ناظرین، تو یہ 10 دن کا اعتکاف ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ اعتکاف 10 دن کا ہی ہوتا ہے، اور چاند نظر آنے تک اعتکاف کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اس دوران طاق راتوں میں اور باقی راتوں کے اندر عبادات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ناظرین، اسلام کا ایک حسن اور نصف ایمان صفائی ہے۔ ہمارے ہاں بالعموم جو ہے وہ غلط رائے پائی جاتی ہے، اور اس دوران جو ہے نا وہ اپنے آپ کو صاف ستھرا اور پاکیزہ رکھنے کی بجائے یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس ان 10 دنوں کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف عبادت کرنی ہے، اور جو ہے نا وہ پاکیزگی سے نہانے سے اعتکاف کا تعلق نہیں ہونا چاہیے۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں جو اعتکاف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادات باقاعدہ صاف ستھرے ہو کر، نہا کر، غسل فرما کر شروع کیا کرتے تھے، تاکہ انسان کے اندر انرجی بھی ہو، انسان فریش بھی ہو، اور انسان کو اپنا یہ احساس ہو کہ میں ایک صاف ستھرا انسان ہوں، کیونکہ رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اگر انسان کے جسم سے بدبو آ رہی ہو پسینے کی، اور انسان کے جسم سے سمیل موجود ہو غلاظت کی، تو اس حال میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ اس کو جو ہے نا وہ روٹین بنا لینا چاہیے کہ نہانا ہی چاہیے، اور گرمی لگ رہی ہے تو نہا لیں، کیونکہ اس میں آپ مسجد سے باہر جاتے ہیں، اور مسجد میں اعتکاف کے دوران زیادہ باہر نہیں رکنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو واش رومز ہوتے ہیں مسجد کے، وہ مسجد کے احاطے سے باہر ہی ہوتے ہیں، مسجد کا حصہ نہیں ہو سکتے، تو وہاں پہ کم از کم وقت گزارنا چاہیے، گفتگو وہاں نہیں کرنی چاہیے، خاموش رہنا چاہیے اس دوران، اور خاموشی سے جو ہے نا وہ اپنے خیمے کے اندر واپس آ جانا چاہیے۔ اسی طرح اعتکاف کے دنوں میں رات کی عبادات کا تذکرہ ملتا ہے، اسی طرح اپنی جو خوشبو لگانا ہے وہ بھی لگائی جا سکتی ہے، اور اعتکاف کو ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو ہم نے گزارنا ہوتا ہے، اور ہم اس کو گزار بھی سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ سارے مسائل ہم آج انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے پاس آج چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور ہم اس پہ انشاءاللہ آج گفتگو کریں گے، اور ہم آج اس میں جو چند چیزیں ہیں اعتکاف سے متعلق اس کو ڈسکس کریں گے اس تھوڑے سے وقت کے اندر، اور ہمارے واٹس ایپ اور فون بھی آپ کے پاس موجود ہیں۔ آپ اس دوران یا اس کے بعد کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر لیجئے گا، ہم ضرور آپ کی رہنمائی کریں گے۔ ناظرین، ہم بریک کے بعد ملتے ہیں اور اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اختیارات اور گنے چنے اوقات و مواقع میں کام کر کے ہم میں سے کون اپنے آپ کو خدا کی جنت کا مستقل آباد کار بننے کے لیے موزوں ثابت کرتا ہے؟ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائز ڈگری، بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ طیب، علی رضا، حسیب، سبحان، عادل آج بھی نہیں آیا؟ ٹیچر اب وہ اسکول نہیں آئے گا۔ رضوان، آج تیرا فیوریٹ والا پراٹھا رول لایا ہوں۔ ہم اکیلے نہیں، تم اکیلے نہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے مولانا محمد معروف صاحب نے، اور ہم فوراً سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ مولانا صاحب فرمائیے گا، اعتکاف کے مسائل کے حوالے سے آج ہمارا ٹاپک ہے، تو ہمارے ناظرین کو مختصراً اس سے آگاہ کیجیے گا۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے اپنے خود کو روکے رکھے، چاہے یہ کسی خیر کے لیے ہو یا کسی شر کے لیے ہو، جس طرح کہ قرآن کریم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہا کہ یہ بتوں کے سامنے کیوں کھڑے ہیں۔ یہاں شرعاً اعتکاف کہتے ہیں
اس اعتکاف کو جو انسان بنیت قربت مسجد میں روزہ کے ساتھ اعتکاف کر لے. اور اعتکاف کی دو قسمیں ہیں، ایک اعتکافی واجب ہے اور ایک اعتکافی سنت ہے. اعتکافی واجب وہ اعتکاف ہے جو انسان اپنی اوپر نظر کر لے، چاہے وہ مطلق ہو کہ میں ایک رات یا 2-3 فلاں مسجد میں فلاں وقت میں کر لوں گا، یا وہ معلق ہو کہ اگر میں اس بیماری سے یا میرا یہ کام ہو جائے تو میں کچھ دن جو ہے اعتکاف کروں گا. اس کو اعتکافی واجبی کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے کہ انسان اس پر عمل کرے. جس طرح کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے نظر کیا تھا کہ ایک رات بیت اللہ میں اعتکاف کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اپنی نظر کو پورا کر لے. دوسرے اعتکاف ہے اعتکافی سنت. وہ اعتکاف یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اور خصوصاً آخری عشرہ میں، اس کو اعتکافی سنت کہتے ہیں. اور یہ رمضان المبارک میں ہے اور آخری عشرہ میں، یا عشرہ سے پہلے 2 عشرہ یعنی درمیانی عشرہ اور آخری عشرہ اعتکاف کر لے. اور یہ اس کو کہتے ہیں اعتکافی جو ہے مسنون، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آپ سے جب سے رمضان المبارک فرض ہوا تو آخری رمضان جو رمضان گزارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام رمضانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا. آخری رمضان اس رمضان کے بعد جو دنیا سے رخصت ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن روزہ رکھے. ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ازواج مطہرات مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی، اور یہ مسنون ہے. اور یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ تعجب ہے مسلمانوں پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے زندگی بھر انہوں نے اعتکاف کیا، اور مسلمان اس سنت پر جو ہے وہ اس طرح عمل نہیں کرتے جس طرح کی ہونا چاہیے. اور یہ اس کے لیے رکنی اعتکاف 2 ہے، ایک نیت ہے اعتکاف کے لیے، اور ایک یہ ہے کہ مسجد میں ہو. قرآن کریم سے ہے کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مساجد میں اعتکاف میں ہو. یہ 2 رکنی اعتکاف ہے، ایک نیت ہو اور ایک یہ ہے کہ مسجد میں ہو. شرائطی اعتکاف یہ ہے کہ مسلمان ہوں، اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہ ممیز ہو یعنی سمجھدار ہو، اور نمبر 3 یہ ہے کہ وہ پاک ہو، جنابت سے پاک ہو، اگر عورت ہے وہ ماہواری اور نفاس سے پاک ہو. اور جو اعتکاف جو ٹوٹ جاتا ہے، جو مفسداتی جو اعتکاف ہے، جو بنیادی باتیں جو اعتکاف کے حوالے سے اعتکاف جن سے ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے کہ بلا عذر مسجد سے باہر نکلے. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ اگر عورت ہے دوران اعتکاف میں بیماری آ جائے، یا کہ نعوذ باللہ وہ مرتد ہو جائے، اور یہ ان چیزوں سے اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے. یا روزہ کے ساتھ اعتکاف شرط ہے احناف کی نزدیک. ٹھیک، احناف کی نزدیک اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، باقی جمہور کی نزدیک جو ہے شرط نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. ان کی نزدیک لغوی اعتکاف 1 گھنٹہ کے لیے بھی اگر داخلی مسجد ہو جائے اور نیت اعتکاف کر لیں تو اعتکاف ہو جائے گا. بہت خوبصورت بات بتائیے. ہاں، احناف کی نزدیک یہ ہے کہ بغیر روزہ اعتکاف نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ بتائیے گا کہ اعتکاف میں صفائی اور نفاست کا کس طرح سے لحاظ رکھا جائے؟ تو ظاہر ہے کہ اعتکاف کے لیے اس میں جو انسان کے لیے ضرورت ہے اس کے مطابق، ضرورت کے مطابق مسجد سے باہر جا سکتا ہے، اور صفائی اور ستھرائی کو وہ خیال رکھیں. ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کے لیے مسجد سے باہر بقدر ضرورت جانا ٹھیک ہے، جائز ہے.
اس کی بغیر بلا ضرورت مسجد سے باہر نہ جائے، کیونکہ واش روم باہر ہوتے ہیں مسجد سے۔ تو کیا اس دوران وہ غسل بھی کر سکتا ہے؟ ہاں غسل بھی کر سکتا ہے اگر ضرورت ہو تو، یا اگر ویسے بندہ محسوس کر رہا ہے کہ نہیں میرے جسم سے اسمیل آ رہی ہے، میں فریش نہیں ہوں، ہاں ٹھیک ہے، اس میں صفائی ضرورت ہے اور اس ضرورت کے مطابق وہ کر لے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہمیں یہ تھوڑا سا گائیڈ کیجئے گا کہ ابھی بیماری کا دور ہے اور کرونا کی وجہ سے جو ہے نا وہ بڑے مسائل آ رہے ہیں، تو کیا مرد یا عورت میں سے مسجد کو چھوڑ کے اکیلے گھر میں انفرادی اعتکاف کر سکتے ہیں؟ اعتکاف احناف کے نزدیک جو ہے عورت کے لیے اپنی مسجد، اپنی گھر کی مسجد میں جہاں وہ نماز پڑھتی ہے وہاں اعتکاف جائز ہے، لیکن جمہور کے نزدیک جو جمہور علماء ہے، مالکی حضرات ہے اور اسی طرح شافعی اور حنابلہ ہے، ان کے نزدیک یہ ہے کہ نہیں ہے، بلکہ مسجد میں، چونکہ قرآن کریم میں بھی ہے اور احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد میں اعتکاف کیا ہے، اس لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ان کے نزدیک ضروری اور شرط ہے۔ ٹھیک ہے، تو وبا کے دنوں میں بھی مسجد میں ہی؟ مسجد میں مطلب ہے کہ وہ رکھیں، فاصلہ رکھیں، جو ضروری فاصلہ ہے، ضروری فاصلہ ہے وہ رکھیں، وہ جہاں جو ہے قریب نہ ہو بلکہ فاصلے پر وہ رکھ کر کے اعتکاف میں مسجد میں ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کو کچھ اور رہنمائی کرنا چاہیں، کوئی پیغام دینا چاہیں؟ تو اعتکاف کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ بہترین عبادت ہے اور اس میں رمضان المبارک ہے اور رمضان المبارک آخری عشرہ ہے اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب تک تھے کرتے رہے، اور اس دوران اعتکاف میں جو ہے لیلۃ القدر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اعتکاف کرتے تھے تاکہ لیلۃ القدر کو پائے، اور اس بہانے سے ممکن کہ معتکف کو جو لیلۃ القدر جو ہے میسر ہو جائے۔ اور اس میں بنیادی طور پر جو علماء ذکر کرتے ہیں اعتکاف میں یہ ہے کہ انسان جو ہے کچھ دن، سال میں کچھ دن جو ہے وہ اپنا تعلق دنیا سے کٹ کر کے اللہ کے ساتھ وہ کر لے، اللہ کے ساتھ ملائیں، اور یہ تصور کریں کہ ایک دن دنیا سے یہاں سے جانا ہے، اور یہاں سے باوجود یہ کہ میں دنیا میں ہوں اور میں زندہ ہوں، ابھی میں بالکل دنیا سے کٹ گیا ہوں، میں الگ تلگ ہو گیا ہوں، اسی طرح دنیا سے ایک دن جانا ہے اور وہاں الگ تلگ ہونا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اپنی اعمال کو 10 دنوں کے اندر احتساب کریں خود کو، اور خود کو اپنی اندر کو، دل کو پاک اور صاف کریں، اور ظاہر کو بھی صاف کریں، باطن کو بھی صاف کریں۔ اعتکاف ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ جزاک اللہ مولانا صاحب، بہت کم وقت میں آپ نے بہت تفصیل سے ہمارے ناظرین کو بتایا۔ ناظرین، سحری کا وقت ہے اور ہمارے پاس وقت محدود ہے، اس ٹاپک پہ مزید بھی گفتگو ہونا چاہیے تھی، لیکن سحری کی مجبوری کی وجہ سے ہمیں اپنا پروگرام کا اختتام بھی کرنا ہے۔ اگر آپ کے مزید کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمارے نمبرز پر واٹس ایپ کر کے معلومات لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، آج کی سحر ٹرانسمیشن سے اجازت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی سحری میں نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے ریان رمضان سحر ٹرانسمیشن، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔